إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وترضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تو آیا نمبر 25 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اصحاب الکہف کی ہی آخری 2 آیات رہ گئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ اصحاب الکہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوئے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مدت کو کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے تھے اس کو کلیریفائی کر دیا، اور کیا فرمایا کہ وہ اس غار میں رہے تھے 300 سال اور مزید 9 سال. تو اب اس کی تفاسیر میں یقیناً یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوں گی جنہوں نے اس سے پہلے سورۃ الکہف سے متعلق کبھی بھی کوئی تفسیر وغیرہ سنی ہو، کہ اس کی کیا ایکسپلینیشن علماء دیتے ہیں کہ 300 سال اگر دیکھیں تو شمسی اعتبار سے، سولر کیلنڈر کے اعتبار سے، اور اگر 309 سال دیکھیں تو وہ کون سا کیلنڈر ہو جائے گا؟ قمری کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے. یا دوسری اس کی جو تفسیر آتی ہے وہ یہ کہ 309 سال تک رہے ہوں گے، مطلب بٹ سٹل دیکھیں اب یہاں پر جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی جو تعداد تھی، ہم نے کل بات کی تھی نا، تعداد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کلیریفائی نہیں کیا، لیکن ان کے سونے کی مدت کو کلیریفائی کر دیا کہ اگر یہ ہوتا کہ وہ چند سال کچھ عرصہ سوئے تھے تو کچھ عرصے میں تو کچھ دن بھی ہو سکتے تھے جو کہ پاسبل ہے انسان کا سونا، یا کچھ جو ہے وہ ہفتے یا کچھ مہینے بھی ہو سکتے تھے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کلیئرلی اپنے جو ہے وہ حکمت دکھانی تھی، اور یہ دکھانا تھا کہ وہ ہر معاملے پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کے سونے کی مدت کو کلیریفائی کر دیا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا ہے؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے. کہ ظاہری بات ہے کہ کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات آ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قریش کو اور پھر قریش کے ذریعے جو ہے وہ علماء یہود تک پہنچ گئی، لیکن وہ ماننے والے تو تھے نہیں. وہ اپنا ان کا جو پہلے سے عقیدہ تھا، وہ جو سمجھتے تھے کہ جتنا عرصہ سوئے ہیں وہ اسی پر جو ہے وہ بحث کرتے. تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے یہ بات بتا دی کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے ہیں، تاکہ ان کی حجت کو اور ان کی کراس کوشچننگ کو ختم کر دیا جائے. پھر مزید اب اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق فرمایا لہو غیب السماوات والارض، کہ وہ آسمان اور زمین میں تمام جو غیب ہے. اچھا غیب تو ہمارے لیے ہے نا، جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے. وہ تو تمام چیزوں کو ہر بہت بہتر طریقے سے، مکمل طریقے سے جاننے والا ہے. تو اصحاب الکہف کا کتنے عرصے تک سوئے رہے یہ تو ایک بہت چھوٹی بات ہے، اس سے کمپیر کر کے کیا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کے ہر چیز کو جو ہم نہیں جانتے، وہ کیا کروڑوں اور اربوں باتیں ہوں گی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے. اب صر بھی و اسمع،
اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کے بارے میں فرمایا کہ کیا اب صرف بھی یہ کلمہ تعجب ہوتا ہے کہ کتنا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور کتنا ہی خوب وہ سننے والے ہیں، کہ پرفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بصارت ہے یا سائٹ ہے، اور اس کی جو ہیئرنگ ایبلٹی ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے۔ اور وہ کیسی ہے کہ ظاہری بات ہے ہم تو اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں کہ ان کی بصارت کی ایکچوئل کیفیت کیا ہے۔ بس ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بصارت ایسی ہے کہ ہر چیز کو ہر وقت، یعنی بیک وقت پورے عالم میں، پورے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور بیک وقت پوری کائنات میں جتنی بھی آوازیں ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، یعنی دنیا میں یہ جو ہم ہے یہ دنیا میں تمام لوگوں کے لیے ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے من دونہ، اس کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے۔ کوئی ولی اگر کسی کا ہے حقیقتاً تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی اور کو، کہ حکم دینے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہی ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک توحید کا بیان ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جیسے اب ہم اللہ کا کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ حکم میں بھی شریک نہیں ٹھہراتے، کہ حکم دینے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ تو یہاں الحمدللہ جو ہے وہ اصحاب الکہف کا واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی ترتیب کس طرح سے تھی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے کچھ آیات شروع کی جو پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اچھا ایسا شروع میں تو اللہ تعالیٰ ہاں، ہاں تو شروع میں جو ہے وہ ایک پیراگراف آیا تھا اصحاب الکہف سے، کہ واقعہ تو آیا نمبر 9 سے شروع ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے جو 8 آیات تھیں وہ کس متعلق تھیں بتائیے، کس کو یاد ہے؟ آپ لوگوں کے پاس تو ٹرانسلیشن والا قرآن ہے، تو اس میں دیکھ کر ہی اگر میں سوال کروں تو بتا دیا کیجئے، تاکہ یاد تو رہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ، اور ربط آیات بھی سمجھ میں آئے۔ تو شروع میں جو بات ہو رہی ہے وہ کس سے متعلق ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد کی اور اس کے بعد قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بتایا، کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی زیادہ جو ہے اپنے دل میں درد رکھتے تھے، کہ وہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ان کی فکر میں ہلاک ہی نہ کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس میں جو چیزیں بنائی اس کے حقیقت کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ زیب و زینت اور امتحان کے لیے بنائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی آیات میں جو ہے وہ اصحاب الکہف کا جو ہے وہ واقعہ ہوا جو ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پیراگراف آئے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اگلا واقعہ کون سا ہے؟ اصحاب الکہف کا تو سورۃ الکہف میں پہلا واقعہ ہے نا۔ دوسرا واقعہ کس کا ہے؟ کون کون لوگ آئے ہیں؟ آج تھوڑے سے کم لوگ آئے ہیں۔ دو باغ والوں کا جو اگلا واقعہ واقعہ ہے، دو دوستوں کا واقعہ ہے جی۔ جی، دو دوست کہہ لیں یا باغ والے کہہ لیں، ان کا واقعہ تو انشاءاللہ پھر وہ واقعہ آئے گا۔ تو یہی بات ہے کہ ایک پیراگراف آ رہا ہے یا ایک رکو آ رہا، رکو تو نہیں، ایک پیراگراف ہے، پھر اس کے بعد ایک واقعہ، اب دوبارہ ایک پیراگراف آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا واقعہ آئے گا جو انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اب اس پیراگراف میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، تم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے جو وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، یا اس کی جو ہے وہ اس کے کی پیروی کرو۔ وَاتْلُ کا مطلب ہم دیکھیں گے۔
لا مبدل لکلماتی ہی کہ کوئی بھی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں، وَلَن تَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، کوئی جائے پناہ۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک۔ آپ میں سے کوئی ایک گروپ میں ذرا میسج کر دے کہ جوائن کر لیں، کیونکہ آج تھوڑے سے کم لوگ آئے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تلاوت کیجئے۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ پڑھ رہی ہوں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ پر، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت کا مطلب بتائیے، ہم تو کہتے ہیں نا ہم قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے تلاوت؟ جی ہاں بتائیں۔ اور تلاوت کریں گے تو یعنی اسے سمجھ کر پڑھنا، دہرانا، سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے جی سمجھ کے پڑھنا قرآن کو اچھی طریقے سے وہ آ، کے ساتھ پڑھنا۔ تلاوت کا مطلب تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا اوکے، آپ لوگوں کا جو ہے وہ بتائیے، یہ اچھا ہوتا ہے تاکہ پھر باتوں کو ہم مزید ڈیٹیل میں، آج مدیحہ شاید نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ، ورنہ مدیحہ بتاتی۔ تو جو قرآت جی ہوتی ہے میں نا، ہوں، لیکن ہاں مجھے اچھا، صرف ریسیٹیشن نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اوکے ڈزنٹ میٹر، الحمدللہ نہیں آپ سمجھ قرآن کا آتے مطلب ہے سمجھ کر پڑھنا اس کو۔ ہیں۔ تلاوت کی بات کر رہے ہیں، قرآن نہیں، تلاوت۔ تلاوت اچھا دیکھیے، قراءت جو ہم کہتے ہیں، قرأ یقرأ قراءت، دیٹ از ریڈنگ، پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تلاوت کہتے ہیں، تلا یتلو سے تلاوت بنتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ سمجھ آیا؟ تو ہم جو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھو، بلکہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی فالو کرو، اس کے پیچھے چلو۔ قرآن جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے واقعات کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو واقعات تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کے، اس کے علاوہ جو جو واقعات بیان کیے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد اور کون سے واقعات ہیں؟ قیامت کے واقعات بھی بتا دیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا۔ ان تمام واقعات پر ہمارا مکمل ایمان ہو کہ یہ صحیح ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ایسا ہی پہلے ہوا تھا، اور ایسا ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کے بارے میں جو فیوچر کے بارے میں بتایا ہے، تو ویسا ہی ہوگا۔ پھر دوسرا، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ماننا، اور یعنی اوامر کو ماننا، اور نواہی سے رک جانا، کہ جس چیز سے رکنے کا کہا ہے اس سے رک جانا، تو یہ مطلب ہے تلاوت کا۔ تو آئی ہوپ کہ اب جب تلاوت کا لفظ کہا جائے گا تو سب کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے چلنا۔ آپ کسی کے پیچھے چلیں گے تو آپ اس کے، تلا یتلو تلاوت، اس کی تلاوت ہے وہ۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اور پڑھ کر پھر ظاہری بات ہے کہ آپ پڑھ کر جو ہے وہ، آپ جب فالو کریں گے تو آپ کا جو فالو کرنا ہے وہ امت کے لیے کیا ہے؟ وہ رول ماڈل ہے، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتابی ربک، اپنے رب کی کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کی، اس کو فالو کیا، اب امت کے لیے وہ ایک نمونہ ہے، اور امت کو بھی اسی طرح سے اس کتاب کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نقطہ یہاں سے نکل گیا، لا مبدل لکلماتہ۔ جن لوگوں کو تھوڑی سی گرامر سمجھ میں آتی ہے، یہ لا مبدلہ جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، یا ایبسلوٹ کیٹیگوریکل نگیشن ہے، کہ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے یا اس کے کلمات کو بدل سکے۔ یہ ترجمے میں آ رہا ہے، ہرگز کوئی نہیں ہے، ایبسولوٹلی نو ون کین چینج ہز ورڈز۔ تو یہ کس کلمات کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ قرآن کے کلمات کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آیا کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ چینج کی ضرورت کہاں پر آتی ہے؟ جہاں پر ہم کسی بھی چیز کو، سوال پہلے سن لیجئے پھر جواب دیجیے گا، جہاں بھی ہم کسی چیز کو چینج کرتے ہیں تو وہ کب ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے خلاف بات ہو ہم اس کو چینج کر دیں، یا ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا، تو اس لیے
ہمیں سخت لگ رہا ہے. اچھا تو اپنی آسانی کے لیے ہم نے یہ اور یہ بدل دیا. جیسے کہ حضرت نے بہت سی کتابوں میں احکامات کو چینج کرنا، لیکن یہ کلمات یہاں کی بات آ رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں کوئی اور کہے گا؟ آنٹی نے بھی بتایا، آپ میں کوئی بتائے گا؟ جی جی. جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نا، جب ہم نا کوئی چیز عام زندگی میں بھی کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کو ہم پرفیکٹ نہیں پاتے، تو ہم اس کو چاہتے ہیں چینج کر دو، لیکن قرآن اتنا مکمل جامع کتاب ہے کہ اس کو کوئی چینج انہوں نے نہیں صحیح کر کہا، سکتا. بالکل. انہوں نے یہی بات کہی جو تفسیر میں نے پڑھی، کہ جب کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی تو اسے نیئر ٹو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہم چینج کرتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کھانا پکا دیا، اس میں نمک کم ہو گیا تو اس میں نمک ہم ڈالیں گے کیونکہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا. جب نمک پرفیکٹ ہو جائے گا تو مزید تو نمک نہیں ڈالیں گے نا. چھوٹی ایزی اگزامپل دے رہی ہوں کہ سمجھ آئے. تو اللہ کے جو کلمات ہیں اور قرآن پاک ہے وہ تو پرفیکٹ ہے، تو جو چیز پرفیکٹ ہے اس کو بدلنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا لا مبدل لکلماتہ ہی، کہ کوئی اس میں جو ہے وہ اس کے کلمے کو بدل نہیں سکتا کیونکہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسری تفسیر اس کی کیا نکل رہی ہے، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ انیشل وقت تھا نا، میں نے آپ کو کہا کہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. تو اس وقت کا جو وقت تھا وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل وقت تھا، اور بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں لا مبدل لکلماتی ہی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر سے فتح اور نصرت کا وعدہ کرتے ہیں کہ ایونچولی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی. تو لا مبدل لکلماتی ہی، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. اور پھر آپ بتائیے کہ یہ جو وعدہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح اور نصرت ملے گی، تو یہ کب پورا ہوا؟ بدر میں تو پہلی جو ہے وہ پہلی آپ فتح مکہ. مسلمانوں کو فتح فتح مکہ مکہ پہ. کے موقع، جی ہاں، فتح مکہ کے موقع پر جو ایبسولوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول ملا تھا وہ فتح مکہ. اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ تمام جنگیں وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور میجورٹی لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور جو ہے آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل جو حالات ہیں آپ کے پاس، جو آپ کو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، آپ کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کہیں جو ہے وہ جائے پناہ نہیں پائیں گے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہہ دیا گیا، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی وقت ہو، کتنی بھی ہم راحت میں ہو یا مشکل میں ہو، ہمارے لیے کوئی خوشی کا وقت ہو یا کوئی غمی کا وقت ہو، ہمیں جائے پناہ کہاں ملے گی؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. بے شک کوئی نیکوکار ہو یا بے شک کوئی گناہ گار ہو، گناہ گار بھی کیا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہے؟ ایونچولی جو کوئی گناہ گار ہے اور اس کو بھی پناہ کی جگہ چاہیے، تو اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا پڑے گا، توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی، اور پھر جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ سکون اور پناہ ملے گی. اس کے علاوہ تو کوئی کہیں نہیں جا سکتا. تو ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تو ہے، لیکن جو ہے وہ امت کے لیے ان میں کتنی بڑی جو ہے وہ ایک لیسن ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی کسی کے لیے کہیں بھی پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں. اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں، آیہ نمبر 28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس کے لیے پکارتے ہیں اور وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ دراصل کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کا صبر کیجئے. تو یہاں پر صبر کا کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام جو ہے وہ پکارتے ہیں
یریدون وجہہ، اپنے رب کی رضا کے لیے، یریدون وجہہ اس کے چہرے کو چاہنے، لیکن جب اس کا وہ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کی خوشنودی اور خالص اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو صبر سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ اس کا پہلے چلیں شان نزول بتا دیتی ہوں، پھر صبر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کا جو شان نزول آتا ہے وہ ایک سے زیادہ واقعات ہیں۔ آپ اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں لوگ ایمان لائے وہ کون تھے؟ قریبی رشتے دار، سب سے پہلے تو ہاں بالکل قریبی رشتے دار، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان، اور حضرت عثمان کو تو حضرت عمر کو تو خود اللہ سے مانگا تھا کہ جی جی جی۔ آپ میں سے جی آن لائن پارٹیسپینٹس بتائیے کہ انیشلی جو لوگ زیادہ تعداد میں ایمان لائے تھے وہ کون تھے، یا پہلے جو سمجھے کہ 100 لوگ ہوں گے یا زیادہ زیادہ لوگ جو تھے وہ غریب لوگ تھے، اور جیسے جی غلام وغیرہ تھے ان میں سے جی۔ زیادہ ایمان لائے تھے۔ شروع میں جو لوگ زیادہ اور جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ غلام ہی تھے، یا غلام تھے یا ایسے غلام تھے جن کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو جو یہ قریش کے سرداران ہیں تو ان کا ایک اعتراض کیا تھا کہ آپ کی جو محفل ہے اس میں تو یہ غریب غربا ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تو آ کر بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ اگر اپنی محفل سے ان کو ہٹا دیں تو ہم آ کر پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سن لیں۔ تو ان کی ایک ایسی ڈیمانڈ جب ہوئی، ایک دفعہ نہیں بلکہ جو ہے وہ 2 3 4 مرتبہ جو ہے اس طرح سے انہوں نے مختلف جو ہے وہ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ہم جب تک آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ غلام، کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، اور غلاموں کو تو وہ اینیمل سے بھی بدتر ٹریٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کو آپ ہٹائیں گے تو ہم آپ کی محفل میں آ کے بیٹھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ایک مجلس ایسی لگا دیں گے جس میں سب لوگ جو آنا چاہے وہ بیٹھ جائے، اور کچھ مجلسوں کو جو ہے وہ خاص طور پر قریش کے سرداروں کے لیے جو ہے وہ ایکسکلوزیولی رکھ دیا جائے کہ وہاں پر صرف وہی آئے اور ان کے سوا کوئی نہ آئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ دین کی بات کو سنیں اور پھر جو ہے وہ اس پر ایمان دیں۔ اچھا ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی طرف سے فوکس کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سرداران قریش ایمان لے آئیں، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ خطوط بھیجنا شروع کیے تو بادشاہوں کو خطوط بھیجے، تو لیڈرز کو، سرداروں کو، بادشاہوں کو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ کیونکہ اس کے بعد ان کے جو رعایا ہے اور ان کے جو ہیں باقی وہ پھر ایمان لے آتے ہیں، ان کو بالکل فالو کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہی ہوتا ہے کہ جس کا جتنا انفلوئنس ہوتا ہے اس کے تمام فالوورز اس کو بلائنڈ فالو کرتے، تو اگر جو ہے وہ سرداران قریش جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے خاندان والے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا حضرت جویریہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو والد تھے حارث وہ ایمان لے آئے، اور پھر جب وہ اپنے گئے واپس تو ان کا پورا جو وہ تھا قبیلہ، پورا قبیلہ جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوکس کر رہے تھے۔ تو جب آپ نے یہ ارادہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اور اسی جیسی 2 3 آیات ہیں جو کہ سورہ انعام میں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خاص پھر ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ یہی جو تھے حضرت بلال تھے، اور حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود تھے، اور جو ہے وہ خباب بن ارد تھے، اور اس طرح کے جو مزید غلام تھے، ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں دن رات، کہ ہر وقت وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور مزید کیا فرمایا، یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی کہ خالص اخلاص سے،
کہ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر یہ کہا کہ دنیا میں یعنی ابھی اسلام لانے سے پہلے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اور اسلام وہ لوگ اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عزت مل جائے یا ان کو کوئی مرتبہ مل جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کر کے کہہ دیا کہ نہیں، وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ایمان والے ہیں. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی جو ہے وہ آنکھیں ان سے مت پھیریے، کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ ان پر ہی رہے. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زیب و زینت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ قریش کے سردار کو جو ہے وہ امپورٹنس دے رہے ہیں دنیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے لیے تو دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انفلوئنشل اور سردار ایمان لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین کو بھی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. تو دین کو سپورٹ کے لیے ظاہری بات ہے، اگر جیسے حضرت ابھی آنٹی نے بتایا کہ حضرت عمر جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے. تو یہ ان کے اس طرح کے جو اسٹرانگ اور انفلوئنشل اور سرداران ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح سے دین کی جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے، اس کو ہیلپ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں کہ کسی اور سے جو ہے وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا جو ہے وہ زیب و زینت آپ ایکسپیکٹ مت کیجئے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چاہیں گے تو اس کے اسباب خود مہیا فرما دیں گے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات مت مان لیے من جس کے دل کو ہم نے غافل کیا ہے ہمارے ذکر سے. یعنی کہ یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن سے، کہ قرآن سے وہ غافل ہے، کہ اس کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ آیات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں اور وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا. تو یہ جو ہے وَلَا تُطِعْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سرداران قریش کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ ایسا شخص ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے، کہ جو اس کی خواہش نفس ہے جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور جو اس کا نفس اس کو کہتا ہے وہ اس کی اتباع کرنے والا ہے. تو ایسے شخص کی بات آپ نہ مان. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والے. تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حد سے کبھی تجاوز کر نہیں سکتے تھے، آپ سے تو ممکن تھا ہی نہیں، لیکن یہ صرف تنبیہ کے طور پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اگر آپ نے ایسا کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والے. ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی پوائنٹ رہ جائے. تو یہی بات ہے کہ دین میں جو ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کہ کسی کو جو ہے وہ ایکسکلوزیو جو ہے وہ مقام دیا جائے. کس وجہ سے؟ اس کی حیثیت کے وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے. اور دین میں کیا جو ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ امپورٹنس ہے جس سے انسان کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ویلیو بڑھتی ہے؟ تقوی انسان کا. جی، تقوی اور اخلاص جیسے آپ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو ہے وہ زیادہ اکرام والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تقوی جو ہے وہ معیار ہے، اور دنیاوی کوئی بھی چیز، نہ مال، نہ حیثیت، نہ رتبہ، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، کہ جو حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے. فمن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کرے، وہ ایمان نہ لائے. انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے ظالموں کے لیے آگ. احاط بہم سرادقها، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں
اس کی قناعت. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات کیا پھر آگے بڑھیں گے. پہلی بات کیا فرمائے، قل الحق من ربکم، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ. حق سے یہاں پہ مراد قرآن ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا ہے، اور اس میں جو حق ہے یعنی صحیح کو غلط سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا. جو صحیح اور غلط ہے، جو کفر ہے اور جو ایمان ہے، اس کو اللہ، اور جو حلال ہے اور جو حرام ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے اپنی کتاب میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جسے جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے اور ایمان نہ لائے. تو یہ کیا آپشن دیا جا رہا ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ ایمان لائے اور جس کی مرضی ہے وہ ایمان نہیں لائے؟ جی، اللہ کی طرف سے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو صحیح اور غلط بتا دیا گیا کہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم صحیح چوز کرتے ہیں. بالکل. ایکچولی تو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ کھلا آپشن دے دیا گیا کہ یس کریں یا نو کریں، کہ ایمان لائیں یا ایمان نہیں لائیں. لیکن اگلی آگے جو آیا ہے وہ کنٹینیوشن میں کیا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے فوراً کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے اب یہ کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ کنسیکوینسز بتا دیے گئے کہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ آگ تیار کر دی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہ آپشن نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ چیزیں واضح کر کے دکھا دی گئی ہیں کہ اگر مانیں تو یہ آپ اپنے لیے بہتر کر رہے ہیں، اور اگر نہیں جو مانے گا تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ آگ تیار کر دی گئی. آگے کیا فرمایا، احاط بہم سرادقها، یہ جو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان سے قناتوں میں. قناتیں کیا ہوتی ہیں، جیسے پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو وہ شامیانے لگتے تھے نا، جو تھوڑے سے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن جو تھوڑے سے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے کہ شامیانے لگتے تھے. تو شامیانے کیسے ہوتے تھے کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ ٹینٹ کی جو کپڑے کے موٹے موٹے کپڑے ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی وہ اس طرح کا ٹینٹ، اور پھر اوپر سے بھی چھت بھی جو ہے وہ اسی کی لگتی ہوتی تھی. تو آپ کو کیا جیسے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو مثال دی گئی ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ آگ ان لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی. یہ بہت خوفناک منظر ہے کہ، یا انگلش میں جیسے کہتے ہیں جن کو اردو اتنی سمجھ میں نہیں آتی، کینوپی جیسے ہوتے ہیں، تو کینوپی چاروں طرف سے جو ہے وہ آپ کو لپیٹے ہوئے آگ ہوگی. صرف آگ ہی نہیں بلکہ آگے اتنا خطرناک منظر ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ چاروں طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، ان کو لپیٹے ہوئے ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب اب اس آگ میں انسان، جب گرمی ہوتی ہے ہمیں تو کتنی شدید پیاس لگتی ہے نا، تو اب اس آگ میں جب ان کو پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے، یغوثو، تو پھر ان کو کیسا پانی ملے گا، ان کو دیا جائے گا پانی کل مہلی، محل کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح. یہ میں سمجھاتی ہوں. یشویل وجوہ، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا، ان کے چہروں کو لٹرلی مطلب ہے ان کے چہروں کو بھون دے گا. تو کل محل، اس کے دو ترجمے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی برننگ آئل نہیں، جب کوئی ہم فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں کم سا بچ جاتا ہے، اور پھر بعد میں جب دوبارہ اس آئل کو ری ہیٹ کرتے ہیں تو وہ جو اسکم ہوتا ہے، وہ جو جھاگ جھاگ ہوتا ہے اور کچرا کچرا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو وہ ہے تیل کی تلچھٹ، اس کو اردو میں بولتے ہیں. تو ان کو یعنی تیل بھی ان کو صاف اور اچھا نہیں بلکہ وہ گندا غلاظت والا تیل اور جو کھول رہا ہوگا وہ ملے گا. یا پھر جو ہے اس کا محل کا جو دوسرا ترجمہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں جیسے لوہا وغیرہ ہوتا ہے اس کو پگھلا دیا جاتا ہے تو وہ دھات، جی، تو دھات کو پگھلا کر جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. تو ظاہری بات ہے اس سے کیا کسی کی پیاس بجھے گی؟ اس سے تو پیاس بالکل نہیں بجھے گی. اسی کے بارے میں یش ول وجوہ اتنا زیادہ کھول رہا ہوگا کہ جب ان کے چہروں کے
سامنے لایا جائے گا تو اس سے ان کے چہرے، مطلب ابھی تو انہوں نے پیا بھی نہیں ہے، اس کو قریب لانے سے ہی ان کے جو چہرے ہیں وہ جھلس جائیں گے۔ یشوی جو ہے وہ جو وہاں گئے عمرے پہ یا حج پہ، تو وہ شوایا ہوتا ہے، وہ باربیکیو چکن کو شوایا بولتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ باربیکیو کے قریب بھی آئے گا تو چہرے جھلس جائیں گے، جیسے کہ باربیکیو جھلس جاتا ہے اور پک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے خطرناک اور اتنے برے وقت سے ہم سب کو بچائے، اپنے فضل سے ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا بئس الشراب، کہ کتنا ہی برا، شراب مطلب پینے کی چیز ہے، تو وہ جو دیا جا رہا ہے ان کو پینے کے لیے وہ کتنا ہی برا ہے۔ وَسَاءَ مُرْتَفَقًا، اور کتنا ہی، اس کا ترجمہ بتائیے آپ لوگوں کے پاس کیا آ رہا ہے؟ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا کا یہاں پر دیکھتی ہوں، پھر یہ سمجھاتی ہوں، اور کیسی ہی بری آرام گاہ۔ جی دوزخ کے حوالے سے ہے، ترجمہ جو بتائیے۔ جی جی، اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ جی، تو ساعت تو برے کے لیے ہی کہا جاتا ہے، اور مرتفقہ لٹرلی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو سہولت اور آرام ملے۔ تو یہ جو ہے وہ طنز کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ایک، اور پھر آگے بھی جو ہے وہ آیات آئیں گی جنت سے متعلق، تو وہاں پر حسنت مرتفقہ کہا گیا ہے، تو اسی لیے تو ظاہری بات ہے، کیا آگ کسی کے لیے آرام گاہ ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارکیسٹیکلی جو ہے وہ کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استہزاء کرتے ہیں، تو وہ استہزاء کے طور پر کہا ہے کہ کتنی ہی بری آرام گاہ ہے، کیونکہ آرام گاہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت کی آیات مکمل کر لیں گے، آ جائیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جہنم کے بارے میں، اس کی سنگینیوں کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل میں خوف آ جاتا ہے، جیسے ابھی ہمارے دل میں کچھ حد تک خوف آیا، اس کا حق تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، اور جتنا خوف آنا چاہیے اتنا تو کبھی بھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی ہی آیات میں اس کا سائملٹینیس کانٹراسٹ پیش کرتے ہیں، اس کا تضاد پیش کرتے ہیں کہ پھر ایمان والوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وہی اعمال جو سنت سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے، کہ بے شک ہم ان کے اجر کو، یعنی کہ ان کے بدلے کو، انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کو ضائع نہیں کرتے۔ من احسن عملا، جو بھی عمل انہوں نے اچھی طرح سے کیے ہیں، احسان سے کیے ہیں، وہی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا، احسانہ جہاں پر آتا ہے تو وہاں پر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اعمال ہیں اس کی کوالٹی، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اور سنت پر چلتے ہوئے نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں۔ مزید جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ وہاں پر ان میں، یعنی ان جنات میں، جنت کا لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغات۔ ان باغات میں ان کو پہنایا جائیں گے سونے کے جو ہے وہ زیورات۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ پہنیں گے وہاں پر سبز رنگ کے لباس جو کہ سندس کے ہیں اور استبرق کے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیے لگائے ہوئے وہاں پر ارائک پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ارائک کا بھی میں ترجمہ سمجھاتی ہوں۔ ابھی آپ کے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے ارائک کا؟ ویسے جو ہے وہ تختوں پر آتا ہے شاید، ہاں تختوں پر آتا ہے۔ نعم ثواب، کتنا ہی اچھا جو ہے وہ بدلہ ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ہوتا ہے، کتنا ہی اچھا ثواب
وحسنت مرتفقہ، اور کتنی ہی اچھی آرام گاہ. تو اسی طرح سے جیسے وہاں پر کہا تھا ساعت مرتفقہ، جنت کے لیے فرمایا حسنت مرتفقہ. اچھا، تو شروع کی باتیں تو بہت سمپل ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہوں گے، ان اور جنہوں نے جو ایمان والے اور اس کے بعد نیک عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے کیا فرمایا کہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں. پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کو سونے کے جو ہے وہ زیورات پہنایا جائے گا. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ دنیا میں تو مردوں کے لیے جو ہے وہ سونے کا اسپیسیفائی کر دیا نا، اساورہ من ذہب، کہ سونے کے زیورات کو پہننا مردوں کے لیے تو حرام ہے، لیکن جنت میں جو ہے وہ ان کو یہ پہنایا جائے گا، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے. اور پھر ان کے لباس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ سبز رنگ کے ان کے جو ہے وہ لباس وہ پہنیں گے، وہ سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے. تو کیا ہے سندس اور استبرق کے ریشم کی جو ہے وہ مختلف، جیسے ہم بھی جو ہے وہ پہنتے ہیں جارجٹ وغیرہ، تو اس کے نیچے لائننگ لگا دیتے ہیں نا. تو اسی طرح سے جو ہے ایگزیکٹلی تو ہم وہی بات ہے کہ ایگزیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنت کے لباس کیسے ہوں گے. اور جنت کو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ گرین کلر کے ہوں گے، تو وہ گرین کلر کیسا ہوگا؟ ہمارے دنیا کے گرین کلر جیسا؟ تو کیونکہ جنت کی کوئی چیز جو ہے وہ دنیا جیسی نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں رغبت دینے کے لیے اس کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. لیکن ایکچولی جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت تو ایسی ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں امیجن کیا. تو آؤٹ آف دا امیجنیشن ہے. تو بس یہ کہ دو طریقے کے جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو انر گارمنٹ اور آؤٹر گارمنٹ کے لائننگ کی طرح سے وہ لباس ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ ہم سب کو وہ جنتی لباس پہننے والا بنائے. اور پھر اگلی بات کہ اب زیورات بھی پہنے ہوئے ہیں اور اچھے سے بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ تکیے لگا کر ارائک پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اریکا جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، یہ بستر کو کہا جاتا ہے، اور اس خاص بستر کو کہا جاتا ہے جو دلہن کے لیے سجا ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ بیڈ کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو سمپل بیڈ ہوتا ہے نا، جو ہم ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بستر جو دلہن کے لیے سجایا گیا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بتائیے؟ پھولوں سے جیسے سجایا جائے. پہلا تو یہ ہم اگر اپنے حساب سے امیجن کرنے کی کوشش کریں تو پھولوں سے سجایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیا ہوتا ہے، آرام دہ ہوگا. آرام دہ ہوگا، بالکل نیا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل جو اس کے اوپر بہت بیسٹ جو ہے وہ بیڈ سپریڈز ڈال دیے جاتے ہیں، بیڈ شیٹ ڈال دی جاتی ہیں، بیڈ کورز ڈال دیے جاتے ہیں، ہر طرف خوشبو ہوتی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم امیجن کریں تو صرف ہم جب تخت پڑھتے ہیں کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اس کے کمپیریٹیولی جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تخت کیسے ہوں گے، کہ جیسے دلہن کا بستر سجایا ہوا ہوتا ہے، نیا اور خوبصورت ہوتا ہے، وہ ویسے تخت ہوں گے. تو سبحان اللہ، جتنے زیادہ ڈیٹیل میں ہم باتوں کو سمجھتے ہیں تو اتنی زیادہ ہمارے دل میں جنت میں داخل ہونے کا شوق اور رغبت پیدا ہو. اور پھر کیا فرمایا؟ نعمت ثواب، کہ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے. ویسے تو بدلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدلہ کہہ رہے ہیں. کہ یہ بات میں نے بار بار کہی ہے، دوبارہ کہوں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. کہ جنت کس طرح ملے گی؟ اللہ کے فضل سے ملے گی. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو بھی نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے سب سے زیادہ نیک اور سب سے بہتر اور احسن اور اخلاص سے عمل کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، عبادات کرنے والے تھے، تو کیا آپ کو بھی نہیں؟ ظاہری بات ہے صحابہ کرام کو تشویش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ اپنا فضل جسے عطا فرمائے گا. وحسنت مرتفقہ، اور کتنا ہی اچھے آرام گاہ ہے. کہ اب جنت تو جب ہم نے اتنی بس 3-4 چیزیں جنت کے بارے میں پڑھی اور اس کو امیجن کیا، ضرور کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات، جیسے
اس سے پہلے بھی ہم نے جہنم کے بارے میں کیا، تو اس کو اپنے دماغ میں یہ نہیں کہ صرف پڑھا، ٹرائی ٹو امیجن. ہر کسی کی ڈفرینٹ امیجنیشن ہوتی ہے، تو اس امیجنیشن سے اس کو امیجن کیا کریں. اور جنت کے بارے میں بھی جب آیات آ رہی ہوتی ہے نا، تو اپنی امیجنیشن میں اس کو امیجن کیا کریں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہی فرمایا کہ وہ کتنی ہی اچھی آرام کا ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہی مجھے کرنا تھا. میں اس کو سٹاپ شیئرنگ کر دیتی ہوں. اور روبینہ آپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے، اور پلیز کوئی ایک اسکرین شاٹ لے لے میرے لیے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا اور بہترین رہنمائی فرمانے والا ہے. آج کی آیات اور احادیث جو ہیں وہ ہے بے مقصد گفتگو سے اجتناب کی اہمیت. پہلی ہمارے پاس ہے المومنون کی آیات نمبر 1 سے 3. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً مومن فلاح پا گئے، وہی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور وہی جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. نماز میں خشوع کا مطلب یقیناً ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان رکھنا، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوں اس پر اس کی ہمیں سمجھ ہو، تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور لغو باتیں کہتے ہیں بے مقصد گفتگو، خیر کی باتیں نہ ہوں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، دنیاوی باتیں ہوں جس میں کسی بھی طرح سے دین کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو اور جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مومن جو ہیں وہ فلاح پائیں گے، اور جو لوگ اس قسم کی گفتگو کریں گے ان کے اندر پھر فلاح کے عنصر کم پائے جائیں گے یا نہیں پائے جائیں گے. اگلی حدیث ہے لغو سے باعزت طریقے سے گزر جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. یہ بھی مومنوں کی ایک نشانی ہے کہ جب بے مقصد بے معنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ان میں حصہ نہیں لیتے، وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور اس میں آگے بڑھاوے نہیں دیتے. لیکن جو لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھتے تو وہ خامخواہ کی گفتگو، اور یہ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. کیا ہماری ہر گفتگو بامانی ہوتی ہے، یا اس کا کتنا حصہ جو ہے نا وہ دین کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، یا پھر اس میں کوئی مقصد ہی نہیں پایا جاتا. تو یہ اب ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم کس قسم کی گفتگو اختیار کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. یہی تھی آج کی حدیث. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بس ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ پلیز. چلیے آج کی دعا میں شیئر کروں گی، لیکن کل کی جو دعا تھی اگر وہ کسی کو یاد ہے تو سنا دیجیے. جی الحمدللہ.
فضیلہ نے سنا دی، اور کسی کو یاد ہوئی کل کی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ صدف نے بھی یاد کر لی، اور باقی اگر کسی نے یاد کر لی تو اچھی بات ہے، ورنہ کوشش کیجئے کہ یاد کر لیں. اینڈ ڈزنٹ میٹر اگر کسی سے یاد نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے یاد کرنا. تو پھر ہم آپس میں تو پڑھتے ہی ہیں، اور ایٹ لیسٹ آپ اس دعا کو سن کے میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر روزے کی حالت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حق میں اسے قبول فرمائے. آج کی دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت پیاری ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی انسان اگر تکلیف میں ہو، مجبوری میں ہو، ہیلپ لیس ہو خاص طور پر، تو اس وقت کے لیے یہ رحمت کی دعا اللہ سے مانگتے نہیں ہے کہ کیا ہے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. پہلا پارٹ کیا ہے، اینڈ میں بھی پھر انشاءاللہ میں 2-3 مرتبہ پڑھا دوں گی کیونکہ تھوڑی مشکل دعا ہے. پہلا کیا ہے، اللہم رحمتک ارجو، کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت سے جو ہے وہ امیدوار ہوں، امید کرتا ہوں. یہ بار بار فون آ رہا ہے، میں پلیز یہ لے لیتی ہوں، کون ہے پتہ نہیں. جی دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، بہت دفعہ کال آ رہی تھی تو مجھے اٹھانی پڑی، سوری، میں لیتی نہیں. اللہم رحمتک ارجو، کہ اے اللہ آپ کی رحمت کی میں امید کرتا ہوں، کہ میں آپ کی رحمت آپ سے مانگ رہا ہوں، اس کی رحمت کی امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، بس مجھے مت چھوڑ دیجئے میرے نفس پر، یا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے طرفت عین، ایک لمحے کے لیے، یا ایک پلک کے جھپکنے کے لیے. 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے نا، بلنک آف این آئی. ڈو ناٹ لیو می آن مائی سیلف فار دا ونک آف این آئی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، کہ ہمیشہ اپنی رحمت میں جو ہے وہ مجھے گھیرے رکھیے. اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام معاملات کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دیجیے. لا الہ الا انت، کہ آپ کے سوا جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ ہے، اس کو انشاءاللہ 2 مرتبہ میں ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم رحمتک ارجو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. تو اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ الحمدللہ آج کا سیشن جو ہے وہ کسی پرابلم کے بغیر اور اچھی طرح سے گزر گیا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. ہم سب کا، آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم میں سے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، خاص آتے ہیں، تو آئی ریئلی اپریشیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو آپ قبول کرے، آپ کی محنت کو، اور ہم سب کو جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. کہ آپ لوگ جو سیکھ لیتے ہیں، خواتین ہیں، مجھے سب کی فیملیز کا اندازہ نہیں ہے، بٹ کسی ایک شخص کو کوئی ایک بات بتا دیں تاکہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.